والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام صدر اجلاس شیخ الحدیث و محترم جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا فٹر حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل صدر احترام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل صدر احترام میزبان مکرم جامعہ شرفیہ لاہور کے محترم و شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے ملک کی معروف و مشہور عظیم روحانی علمی شخصیت میرے محسن حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وفاق کے دستور کے اعتبار سے سابق اراکین مجلس عاملہ، سابق ناظمین وفاق، سابق معاون ناظمین وفاق، سابق مسئولین وفاق، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، شیوخ حدیث، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے صمیم قلب سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ پچھلے چند ماہ میں آج کے اس اجلاس کے لیے آپ نے جو تکلیف فرمائی، یہ تیسری مرتبہ آپ نے یہاں سفر کی صحبت برداشت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے اسی جامعہ اشرفیہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا اور ملک کی اہم شخصیات کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوا تھا، جس کے شرکاء کی تعداد 313 تھی، اور ان 313 نے وفاق المدارس کے استحکام اور مضبوطی کے لیے وفاق سے الگ راہ اختیار کرنے والوں کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ اتفاق سے فرمایا تھا۔ اس کے بعد راولپنڈی میں حضرت پیر طریقت پیر عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں وفاق کی مجلس عمومی کا اجلاس ہوا، جس میں صدر وفاق اور ناظم اعلیٰ وفاق کا انتخاب ہوا، اور اس کے بعد یہ آج مجلس عمومی کا اجلاس ہے۔ مجھے اپنی وفاق سے وابستگی کے 40 سے 41 سال کے اندر ایسا کبھی منظر نظر نہیں آیا کہ اتنے مختصر عرصے میں یکے بعد دیگر اجلاس ہوں اور اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام، مدارس کے اساتذہ، شیوخ حدیث ملک بھر سے تشریف لائے۔
کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک آپ حضرات سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لائیں. یہ آپ کے ہاں تعطیلات کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاں اسباب جاری ہیں. آپ اپنے انتظامی اور تدریسی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے. میں اس پر اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت چونکہ مختصر ہے، دینی مدارس اور جامعات جن کے حوالے سے میں نے گزشتہ اجلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام اور دینی مدارس کی تاریخ ایک ساتھ شروع ہوئی، ایک ساتھ چل رہی ہے. غار حرا سے اسلام کا آغاز ہوا، حضور علیہ السلام کے دنیا میں نبوت کا اعلان ہوا، اور اسی دن سے مدرسہ بھی وجود میں آ گیا جب پہلی وحی اقرا آپ پر نازل ہوئی. اس لیے اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مدرسے کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے. یہ صفا سے چلا، دار ارقم سے چلا اور غار حرا سے چلا، اور الحمدللہ اطراف عالم اور اکناف عالم میں یہ پھیلا. دینی مدارس نے قرآن و سنت کے وحی اور نبوت کے علوم کو محفوظ کیا. ان کی تعلیم و تعلم کا فریضہ سر انجام دیا، نشر و اشاعت کا فریضہ سر انجام دیا، اور الحمدللہ اس بر صغیر میں بھی اسی مدرسے نے مسلمانوں کے ایمان، عقیدہ، دین، تہذیب اور تمدن کا تحفظ کیا. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ ان کے آنے پر تو یہ نعرہ نہ ہو تو پھر معمول نہیں ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا. میں کہہ رہا ہوں اہلاً و سہلاً، آپ کے مرحبا، اہلاً و سہلاً، ماشاء اللہ. تشریف رکھیے آپ حضرات، انشاءاللہ آپ کو سمجھدار کی زیارت ہو. تشریف رکھیے. السلام علیکم. تشریف رکھیے. اس بر صغیر میں دینی مدارس کا کردار کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے عقیدہ، ایمان، دین اور تہذیب کا تحفظ اسباب کے درجے میں مدارس اور اس کے علماء نے کیا ہے. اس لیے مغربی سیاح کہتا ہے کہ میں دنیا میں گھوما ہوں، اور یہ کہنے والا غیر مسلم ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے جتنا اسلام بر صغیر میں دیکھا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھا. میں نے عرب ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں بھی وہ اسلام نہیں دیکھا جو میں نے بر صغیر میں دیکھا. جامعہ ازہر نے، دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں نے علم کے میدان میں بہت سی خدمات سر انجام دی، لیکن علم اور عمل کی جامعیت اور تقویٰ، اتباع سنت اور دین اسلام پر عمل کے جو کردار اور نمونے دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو دیے ہیں وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی نے نہیں دیے. اور یہ منزل ایسے ہی حاصل ہوئی بہت سی قربانیوں کے بعد. 1862 سے 1864 عیسوی تک، یعنی 3 سالوں میں
14,000 علماء کرام کو دلی کے چاندنی چوک پر قتل کیا گیا۔ صرف 3 سالوں میں 14,000 علماء کو قتل کیا گیا، اور ان میں 500 علماء ایسے تھے جن کو سور کی کھال میں بند کر کے سی کر گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جہاں یہ مدرسہ اور ملا نہیں تھا، حضرت کا تو آپ سفر نامہ پڑھے رونا آتا ہے، میں خود گیا ہوں قرطبہ غرناطہ اندلس جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، وہ قرطبہ غرناطہ جہاں سے نامور علماء اٹھے، لیکن جب وہاں سے مدرسہ اور مولوی کو ختم کر دیا گیا تو آج اگر آپ جائیں گے تو آپ قرطبہ غرناطہ کی تاریخی مسجدوں میں 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ رونا آتا ہے، عبرت گاہیں ہیں، لیکن آج آپ کے اس بڑے صغیر میں دین زندہ ہے اور دین والے زندہ ہیں، قرآن و سنت کے علوم زندہ ہیں، اور حال ہی میں جو اللہ نے طالبان افغانستان کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، یہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ اس بر صغیر کے مولوی اور مدرسے نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ ماضی کی تاریخ اور حال دونوں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ماضی اور حال آپ کے درخشاں مستقبل کی علامت نشاندہی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس بر صغیر کا مستقبل تابناک اور روشن ہوگا، اور پاکستان کے اندر بھی وہ وقت آئے گا جب اسلام کی صحیح حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ وفاق المدارس کیا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا، حضرت کے والد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو وفاق المدارس کے سب سے پہلے لازم اعلیٰ تھے، انہوں نے اپنی ایک تحریر میں فرمایا وفاق المدارس کی خدمات من اجل البدیہیات ہیں۔ فرمایا یہ روزے روشن کی طرح واضح ہیں، اور پھر آگے جملہ کہا آفتاب آمد دلیل آفتاب، یہ حضرت مفتی صاحب کا جملہ ہے۔ اور فرمایا وفاق کیا کرتا ہے؟ فرمایا وفاق کا سب سے بڑا کام ہے مدارس کو جوڑنا، ہم آہنگی پیدا کرنا، اور دینی علوم کا احیاء اور نشر و اشاعت، یہ وفاق المدارس کا بنیادی کام ہے۔ میں آج لمبی گفتگو نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وفاق آپ کا محسن ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں وفاق ہمارا محسن ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں دل سے۔ میں دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا کہ آپ وفاق میں آپ میرے اس جملے کو نوٹ کیجیے، قابل کا نقل کر رہا ہوں کہ آپ وفاق المدارس نے آپ کے مدارس کی خود مختاری اور خودداری کا تحفظ نہیں کیا۔ صرف خود مختاری نہیں، صرف آپ کی آزادی نہیں، صرف آپ کی حریت فکر و عمل نہیں، بلکہ جس 8 اصولوں پر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، ان 8 اصولوں کی روشنی میں کیا وفاق نے مدارس کی خودداری کا بھی تحفظ نہیں کیا؟ آپ کے استغنا کا بھی تحفظ نہیں کیا؟ آپ کی خود مختاری کو بھی برقرار رکھا اور آپ کی خودداری کو بھی برقرار رکھا۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمیں اربوں روپے کی پیشکشیں دی۔ پرویز مشرف کے زمانے میں امریکہ اور یورپ نے دینی مدارس کے لیے اربوں ڈالر پاکستان حکومت کو دیے، اور وہ ہم سے کہا کہ آپ نے آپ اپنے مدرسوں میں کمپیوٹر لیب بنائیں، فلاں بنائیں، فلاں بنائیں، تو ہم نے انکار کر دیا آپ کے وفاق میں اور اتحاد تنظیمات میں۔ تو مجھ سے ایک غیر ملکی مغربی میڈیا کے اخبار نویس نے کہا کہ جلندری صاحب آپ کی جب امداد ہو رہی ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو قبول کر رہے؟ میں نے کہا عالمی دنیا اور عالمی ادارے ورلڈ بینک اور IMF پاکستان کو قرض اور امداد دے کر جو پاکستان کا حشر کرتا ہے، ہم وہ
سرکاری امداد قبول نہیں کی، اور ہم نے بعض مدارس جن کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے وفاق کے فیصلے کی خلاف ورزی کی، ہم نے ان کا الحاق بھی ختم کیا۔ تو وفاق المدارس نے کیا ہم پر احسان کیا کہ آج ہم نصاب تعلیم میں آزاد، ہم نظام تعلیم میں آزاد، ہم امتحانی نظام میں آزاد، ہم اپنے مالیاتی نظام میں تمام سرکاری کوششوں کے باوجود الحمدللہ آزاد، ہم اپنے اندرونی تنظیمی ڈھانچے میں الحمدللہ آزاد، اگرچہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں، مگر وفاق المدارس آپ کا صاحبان بنا، آپ کا نگہبان بنا، گاؤں کا مدرسہ ہو، بستی کا ہو، شہر کا ہو، کسی ضلع کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خواہ وہ حفظ کا مدرسہ ہو، خواہ مکتب کا مدرسہ ہو، اس کا محتمین سو رہا ہے، وہ رات کو آرام کر رہا ہے، وہ دن کا کچھ حصہ بھی آرام کر رہا ہے، مگر وفاق المدارس کی قیادت نے جاگ کر آپ کی خودداری کا تحفظ بھی کیا اور آپ کی خود مختاری کا تحفظ بھی کیا۔ انہوں نے محنت کیا ہے، وہ چوکیدار ہیں۔ آج آپ جس فضا میں دین کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ الحمدللہ آپ کے وفاق کے اکابر اور ہر دور کی قیادت اور آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل سے بتائیے وفاق آپ کا محسن ہے یا نہیں؟ 63 سال ہو گئے وفاق کو بنے، 63 سال، 1379 میں بنا، 1959 میں بنا، 1957 میں مشاورت شروع ہوئی، 2 سال کی مشاورت اور رابطوں کے بعد، راتوں رات نہیں بن گیا، 2 سال کی مشاورت کے بعد پھر یہ وفاق وجود میں آیا، اور الحمدللہ 62-63 سال سے آپ کے مدارس کی آزادی پر اور آپ کے تعلیمی نظام پر یہ پہرا دیا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نصاب تعلیم تو آپ کی مرضی جو جس طرح آپ تبدیلی کرنا، حکومت کے دباؤ پر، کسی بیرونی اور کسی اندرونی کسی دباؤ پر آپ کے نصاب میں ایک سطر کی کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ نظام تعلیم ایک مثال دیتا ہوں، مجھے فون کیا وفاقی وزیر تعلیم نے اور کہا جلندری صاحب کورونا کی وجہ سے ہم نے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ پریس کانفرنس بھی کر چکے تھے اور اس میں سلام المدارس کا نام لیا اور میڈیا نے بار بار اس کو نشر کیا، تو کہا آپ بھی بند کریں۔ میں نے کہا آپ نے ہمارے بارے میں ہم سے مشورہ کیے بغیر کیسے فیصلہ کر لیا؟ یہ آپ کا فیصلہ یک طرفہ ہے۔ اس ملک میں 2 نظام تعلیم ہے، ایک عصری اور ایک دینی۔ آپ نے عصری تعلیم کے اداروں سے مشورہ کیا، دینی تعلیم کے اداروں سے تو آپ نے مشورہ ہی نہیں کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، ہماری چھٹیاں سالانہ کب ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ کہیں گے نہیں۔ میں نے کہا ہم تو شعبان رمضان میں چھٹی کرتے ہیں، گرمیوں کے اعتبار سے موسم کے اعتبار سے چھٹی نہیں کرتے۔ آپ جو اب اعلان کر رہے ہیں یہ سکول تو شعبان رمضان میں کھل جائیں گے، مگر ہم تو نہیں، ہمارے طلباء کا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ ہم اس فیصلے کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، اور آپ نے یک طرفہ طور پر ہمیں اعتماد میں لیے بغیر مشورے کے بغیر کیسے اعلان کر دیا؟ انہوں نے کہا مولانا حنیف صاحب آپ نے ہمارے ساتھ مذاکرات میں طے کیا ہے کہ آپ وزارت تعلیم سے منسلک ہوں گے، اور وزارت تعلیم سے انسلاک کا معنی یہ ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ مانیں گے۔ میں نے کہا ہم نے وزارت تعلیم سے ایک الحاق کی بات کی ہے، ہم وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں ہیں، اور ہم نے اجلاس میں واضح کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ماتحت نہیں ہوں گے، اور آپ جہاں مجھے یہ یاد دلا رہے ہیں میں بھی آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ مدرسہ نصاب تعلیم میں نظام تعلیم میں آزاد ہوگا، اور یہ چھٹیاں کرنی یا نہیں کرنی، مدرسہ کھولنا یا بند کرنا ہے، اس کا تعلق نظام تعلیم سے ہے، اور آپ ہم سے طے کر چکے ہیں ہمارے نظام تعلیم میں آپ کوئی دخل نہیں دیں گے، ہم آزاد ہوں گے۔ اب اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں گویا آپ اپنے اس بات سے انحراف کر رہے ہیں جس سے اعتماد ختم ہوگا۔ ہم نظام تعلیم میں آزاد ہیں، آپ کے پابند نہیں ہیں، ایسا مدارس کا نام مت دیجیے گا، ہمارے مدارس کھلے رہیں گے۔ الحمدللہ مدارس کھلے رہے، آپ کا پچھلا تعلیمی سال مکمل ہوا، آپ کے امتحانات ہوئے، اور آپ دیکھیے پورا سال 1.5 سال دارالعلوم دیوبند بند رہا ہے، ہندوستان کے مدارس بند رہے ہیں، مگر آپ کے پاکستان کا مدرسہ کھلا رہا، قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی رہی،
کوئی سال ضائع نہیں ہوا، وقت پر امتحان ہوئے. کس وجہ سے؟ آپ کے چوکیدار، صاحبان، نگہبان وفاق المدارس ہیں. یہ ہمارا محسن ہے، اس لیے ہم احسان فراموش نہیں ہیں. ہم اپنے وفاق کے شکر گزار ہیں. اور آج کا یہ دن یوم تجدید عہد وفا بھی ہے. آپ نے اپنے اکابر اور وفاق کے ساتھ رہنے کی تجدید بھی کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ ہمارا یار وفاق کے ساتھ رہے گا. کرتے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کی عہد کی تجدید کرتے ہیں، مسجد میں تجدید ہو رہی ہے. اور میرے دوستوں یہ اس لیے یہ آپ کے اور میرے مفاد میں ہے، یہ آپ کے اور میرے مدرسے کے مفاد میں ہے. اور مجھ سے پہلے یہ بات مولانا عبید اللہ خالد صاحب نے فرمائی. آپ کو معلوم ہے، میں دوسرے اجلاس میں تاریخ بتائی تھی، وہ نہیں دوہراتا. نئے وفاق تقریباً 40 سال کے بعد جو بنوائے گئے وہ 10 بنوائے. کتنے؟ 10. پہلے 5 تھے، اب 15 ہیں. نئے وفاق کتنے بنے؟ 10 بنے. اور ان 10 میں 5 وہ ہیں جو آپ کے ایک وفاق المدارس سے لوگوں کو توڑ کر بنائے گئے. باقی 5 بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان میں بنائے گئے. 5 صرف آپ میں سے. بریلویوں میں 2 بنائے گئے، شیعہ میں 1 بنایا گیا، اہل حدیثوں میں بھی 2 بنائے گئے. جماعت اسلامی کے رابطہ المدارس کو ایک ہی رکھا گیا. آپ میں سے 5 بنائے گئے. یہ 5 بنوانا اس بات کی دلیل ہے کہ وفاق المدارس نے آپ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. آپ کی آزادی پر اور آپ کی خودداری پر. آج کہا جا رہا ہے 2 استادوں کی تنخواہ ہم دلوائیں گے. ہم اس کو مسترد کر سکیں. حضرت گواہ ہے، ہم سے کہا گیا کہ آپ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک تعلیم لازمی کر دیں، 2 استادوں کی تنخواہ حکومت دے گی. ہم نے کہا تو کیا 2 استاد پہلی سے میٹرک تک کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ ایک کلاس میں 4-4 5-5 استاد چاہیے. تو جو مدرسہ باقی استادوں کا انتظام کرے گا وہ 2 کا بھی کرے گا. تنخواہ کیا ہوگی؟ یعنی کہ 12,000 روپے فی استاد. ہم نے کہا 12,000 پر آج تک کوئی استاد ملتا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے آج تک سرکار کی نہ امداد قبول کی ہے، نہ کریں گے انشاءاللہ. فقر و فاقہ کر لیں گے، پیٹ پر پتھر باندھ دیں گے، لیکن کبھی سرکار کی امداد قبول نہیں کریں. یہ وہ آپ کی خودداری ہے، یہ وہ آپ کا استغنا ہے، یہ وہ دارالعلوم دیوبند کے بنیادی 8 اصولوں میں ایک اصول ہے کہ جس کی بنا پر آپ کی آزادی پر، خود مختاری پر اور خودداری پر اور آپ کے استغنا پر کوئی سمجھوتا نہیں. آج کہا جا رہا ہے کہ ہمارا بعض کہتے ہیں کہ ہمارا بورڈ جو ہے یہ وفاق کی شاخ ہے. کوئی بھی آپ کے مدرسے کی کوئی شاخ ایسی بھی ہے کہ جو آپ کی بات نہ مانے اور آپ اس کو اپنی شاخ رکھیں؟ 313 کا فیصلہ نہ مانے، اکابر کا فیصلہ نہ مانے اور کہے میں شاخ ہوں، اس کو شاخ ہوتی ہے. کہا جا رہا ہے ہم اکابر کے مقابلے میں نہیں آ رہے، ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، نصاب کے مقابلے میں نصاب لایا جائے، نظام تعلیم کے مقابلے میں نظام تعلیم لایا جائے، نظام امتحان کے مقابلے میں نیا نظام امتحان لایا جائے، اور اسی طرح پر ہدف کے مقابلے میں ہدف لایا جائے. ہمارا ہدف ہے وہی جو دارالعلوم دیوبند کا ہے، کھیت مولوی تیار کرنا، راسخ فی العلم والعمل تیار کرنا، ما انا علیہ واصحابی کا نمونہ علماء تیار کرنا، رجال دین تیار کرنا، اور کسی کا ہدف اور رجال حکومت تیار کرنا. یونیورسٹی اور کالجوں کے لوگوں کے لیے لوگ تیار کرنا، وہ بھی اپنی جگہ ضرورت ہے، انکار نہیں. لیکن جب ہدف الگ ہے، جب نصاب الگ ہے، نظام الگ ہے، امتحانی نظام الگ ہے، اور تمام الحاق کے مقابلے میں الحاق ہے، پالیسی کے مقابلے میں پالیسی ہے. وفاق کہتا ہے وہ حکومتی امداد نہیں لینی، اور کہا جا رہا ہے امداد لینی ہے، ہم درخواست کر رہے ہیں، ہماری قبول کر دی گئی. آپ مجھے بتائیے پھر مقابلہ کس کا نام ہے؟ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود تقابل نہیں ہے تو پھر تقابل کی تعریف مجھے آج سمجھائیے کس کو کہتے ہیں تقابل. لیکن یاد رکھیے وفاق تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ.
آپ نے دیکھا نہیں کتنا حسین گلدستہ ہے، آپ میں سے ہر ایک ہمارے سر کا تاج ہے. کیا خوبصورت صاحبان ہمارے اکابر نے ہمیں دیا ہے. اور میں نے پچھلے اجلاس میں کہا تھا ان مخلصین نے اس وفاق کی بنیاد رکھی ہے جن کے اخلاص پر اخلاص کو بھی ناز ہے، جن کے اخلاص پر اخلاص بھی فخر کرتا ہے. ان حضرات نے اور اکابر نے، اور آپ اہل دین اور اہل علم نے. اس لیے آپ کا وفاق مضبوط ہوگا، مدرسہ مضبوط ہوگا، مدرسہ مضبوط ہوگا، دین مضبوط ہوگا، مدرسہ مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا، مدرسہ مضبوط ہوگا، دین کی تمام تحریکیں مضبوط ہوں گی. وفاق ایک نظریے کا نام ہے، وفاق ایک تحریک کا نام ہے، وفاق ایک تاریخ کا نام ہے، وفاق ایک تسلسل کا نام ہے، وفاق ایک شاندار روایات کا نام ہے، وفاق غار حرا سے اور صفا سے اٹھنے والی روشنی کو پھیلانے کا نام ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ وفاق کو مضبوط اور مستحکم انشاءاللہ کریں گے. وفاق کی طاقت آپ ہے. آنے والے دنوں میں 2-4 منٹ میں یہ بتاؤں کہ ہمارا اجلاس 17 جون کو ہوا تھا مجلس عمومی کا اسلام آباد. یہ کیسی آپ کی ماشاءاللہ محبت اور وحدت کی علامت ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عدالت کی وجہ سے اس اجلاس میں شرکت بھی نہیں فرما سکے تھے، مگر آپ نے ان کی خیرخواہی میں بھرپور اعتماد کے ساتھ ان کو وفاق کا صدر چنا. ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ جن کو آپ صدر منتخب کر رہے ہیں وہ اجلاس میں موجود نہیں ہیں، آ نہیں سکتے، بستر عدالت پر ہیں، ذوق اور نماز کرانا سالی ہے. مگر حضرت مفتی محمد تقی صاحب نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کا وجود بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہے. یہ آپ کے کیسا امتحان کا منظر ہے کہ آپ نے ان کو صدر بنایا. 17 جون کو ان کا انتخاب ہوا، 20 کو 2-3 دن کے بعد وہ ہسپتال چلے گئے اور پھر ان کا 30 جون کو انتقال ہو گیا. 26 جون کو میں ہسپتال چلا گیا. کراچی مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے تھے، ان کے بھی وہاں بخار ہوا، ہسپتال جانا پڑا. اللہ نے حضرت کو صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کا وجود اور سایہ قائم دائم رکھے، آمین. مجھے بھی اللہ نے صحت عطا فرمائی. اب اس کے بعد جب انتخاب ہوتا ہے صدر ناظم اعلیٰ کا، تو صدر اور ناظم اعلیٰ دونوں باہمی مشورے سے دستور وفاق کے مطابق نائب صدور کا انتخاب کرتے ہیں، نامزدگی کرتے ہیں، مجلس عاملہ بناتے ہیں اور پھر مسئولین مقرر کرتے ہیں، ناظمین کا تقرر کرتے ہیں. یہ تمام کام نہیں ہو سکے کیونکہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہسپتال میں اور وہاں سے سفر آخرت پر روانہ ہوئے. مجھے کراچی جا کر حضرت سے مشورہ کرنا تھا. 2 دن کے بعد حضرت ہسپتال میں چلے گئے. میں انتظار میں تھا، میں ہسپتال چلا گیا. تو اس لیے ہمارے عاملہ نہ بن سکے. ہم نے یہ وقت بڑا مشکل تھا ہمارے، لیکن خیر ہم نے اس کو گزارا کیا. وفاق کا اس وقت میں خرچہ دفتر اور باقی کاموں کا 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ہر مہینے. وہ ہم نے جس طرح اس کو نبھایا، اللہ نے ہماری مدد کی. یہ 2 ماہ 2.5 ماہ تقریباً گزر گئے. اب ضرورت تھی کہ ہم اپنا اجلاس کر کے صدر کا انتخاب کریں. یہاں میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں. وفاق المدارس کی تاسیس سے لے کر اب تک اس کی 2 شاندار روایتیں ہیں انتخاب کے حوالے سے. ایک روایت انتخاب کے حوالے سے یہ ہے کہ آج تک وفاق المدارس کے کسی عہدے کے لیے کوئی از خود امیدوار نہیں بنا. کسی نے نہیں کہا کہ مجھے صدر بناؤ، مجھے ناظم اعلیٰ بناؤ، مجھے نائب صدر بناؤ مجھے. اور آج تک کوئی انتخابی مہم وفاق کی تاریخ میں نہیں. وفاق اس سے ناآشنا ہے، بیگانہ ہے، اجنبی ہے. جتنے حضرات کو جو ذمہ داری دی گئی ان کے انکار کے باوجود ان کو دی گئی. اللہ کی مدد ہے. پہلے صدر حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ. یہ 7 صدر اب تک وفاق کے رہے.
ان میں سے کسی ایک نے اپنے لیے یہ نہیں کہا کہ مجھے صدر بناؤ، بلکہ انکار کیا۔ اور یہ میں نے دیکھا کہ میں آپ کو بتایا کتنی بڑی شخصیات، کیا نام ہے ان کے، سبحان اللہ۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی مقدس ہستیاں یہ ہیں کہ ان کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لینا چاہیے، وضو کر کے ان کا نام لینا چاہیے۔ اسی طرح جو ناظم اعلیٰ رہے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ناظم اعلیٰ رہے، اور اس کے بعد مختلف ناظم اعلیٰ رہے، مولانا ادریس میرٹھی رہے، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان، حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد یہ فقیر، کسی ناظم اعلیٰ نے نہیں کہا کہ مجھے ناظم اعلیٰ بنائے۔ ایک یہ وفاق کی تاریخ ہے، اور آپ خوش ہوں گے کہ آج کے دن تک وفاق کی یہ سلسلۃ الذہب والی اور عظیم الشان تاریخ باقی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیشہ باقی ہے، آمین کہتے ہیں۔ آپ کیسے مخلصین لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وفاق کے صدر یا ناظم اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آج تک انتخاب نہیں ہوا، بنا انتخاب ہوا، لاجواب انتخاب ہوا، یعنی کبھی ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی، اتفاق کے ساتھ ہر صدر کا اور ہر ناظم اعلیٰ کا آپ نے انتخاب کیا اور اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ کے اکابر نے، آپ کے بزرگوں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی آپ نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ اور یہ بھی میں آپ کو ارشاد دوں کہ آپ کے اکابر نے، مجلس عامہ نے جب بھی کبھی کوئی نام ان منصبوں کے لیے رکھا تو اپنے ذاتی اور اپنے مدرسے اور ادارے کے مفادات سے بالا تر ہو کر مدارس کے مفاد میں، وفاق کے مفاد میں ناموں پر غور کر کے آپ کے سامنے نام تجویز کے طور پر پیش کیا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر مشاورت کے ہو۔ اور جو آپ کے وفاق کی صدارت اور نظامت کلیہ کے لیے 17 جون کو انتخاب ہوا، آپ نے فیصلہ کیا، اور جو آج ہونے والا ہے اس پر کوئی یہ نہیں ہوا کہ سو کر اٹھے اور کہا یہ نام نہیں، جمعہ 8 دن بھی نہیں، پورا 1.5 سال پونے 2 سال اس پر مشورہ ہوا، پورے 1.5 سال 2 سال، اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کی رحمت کے بعد یہ 2-2.5 مہینے ہم سوئے نہیں، دن رات اس پر مشورہ کرتے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں اس مجلے میں موجود بالخصوص اپنے بائیں اور دائیں اپنے رفقا کا، اپنے ناظرین کا، اپنے اراکین عاملہ کا، اور اپنے اکابر کا، اپنے بزرگوں کا جو اخلاص کے مجسمے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم چند دن پہلے تشریف لائے ملتان، مجھے فرمانے لگے حنیف ہمارے پیش نظر کوئی عہدہ نہیں ہے، وفاق کا تحفظ۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری، یہی جذبات مفتی تقی صاحب حضرت مولانا انوار الحق صاحب، مولانا انوار الحق صاحب کے ساتھ تو میری عملی طور پر وفاق میں رفاقت کو 42 سال ہوئے۔ یہ میرے محسن ہیں، بہت مخلص ہیں، اور انہوں نے وفاق کو وفاق سمجھ کر بڑا وقت دیا، اپنے گزر، اپنے ذوق، اپنی نقاوت اور اپنی عدالت کے باوجود۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب، میں تو چونکہ مجھے واسطہ پڑتا ہے، میں مبتلا بھی ہوں، اور فقہ حنفی میں مبتلا بھی کی رائے معتبر ہوتی ہے، میں یہ رائے آپ کو ایسے نہیں دے رہا کہ جب بیتی نہیں، آپ بیتی سنا رہا ہوں کہ جس وقت بھی مدارس اور وفاق کے تحفظ کی بات ہوئی، حضرت مفتی محمد تقی صاحب، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تاکہ قائم دائم رکھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نام برکات، حضرت مولانا انوار الحق صاحب، حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب، میری پوری عاملہ اور میرے ناظرین، میں نے ان کو دین کو کہا یہ کام کریں، رات کو کہا یہ کر لیں، یہ رات کو ابھی چند دن پہلے میں نے مولانا امداد اللہ صاحب کو کہا آپ کراچی سے سفر کریں، مفتی صلاح الدین صاحب سے کہا آپ کوئٹہ سے سفر کریں، حالانکہ حضرت بلوچستان کے سفر میں تھے، وہ حضرت کے ساتھ ساتھ تھے، حضرت نے فوراً کہا وفاق کا کام ہے، تم چلے جاؤ
جائیں. میں نے کہا میں بیماری کے باوجود تیار ہوں, جب تک ڈاکٹروں نے سفر کی اجازت نہیں دی میں بھی حاضر. یہ ہے جذبہ. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ بغیر غور و فکر کے انشاءاللہ آئندہ کا جو بھی ہوگا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے. ہم نے اس پر پورا غور کیا, دن رات اس پر مشورہ ہوا ہے, اور ہم نے تمام حالات کو, ماضی, حال, مستقبل, موجودہ دور کے چیلنجز, آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہدف ہیں اس وقت, اور میں نے بتا دیا کہ اس کا ثبوت یہ کہ ہمارے اندر سے کتنے بنائے گے, اور آپ اس کے باوجود الحمدللہ وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ آپ اپنے مدرسے کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ آپ کے مدرسے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. وہ انشاءاللہ حضرت مولانا پیش کریں گے. میں آپ سب کا شکر گزار. دل چاہتا تھا کہ آپ کی ہم تجویزیں دیں, انہوں نے تحریر دیتی ہیں, باقی بھی دیں. انشاءاللہ اب ہم صدر کے انتخاب کے بعد فوراً نائب صدور کا انتخاب کریں گے, مجلس عاملہ کا کریں گے, بہت جلد اس کے اجلاس بنائیں گے, نصاب کمیٹی نہیں بنائیں گے, امتحانی کمیٹی نہیں بنائیں گے, مسئولین کی تشریح نو کریں گے, یہ تمام مرحلے کریں گے. اور نصاب کے حوالے سے آپ حضرات کی جو تجاویز ہیں موجود ہیں, ہم پچھلے 1.5-2 سالوں سے حکومت کے ساتھ معاملات میں مصروف رہے. اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کے لیے الگ الگ افراد تیار کریں گے تاکہ کوئی کام کسی وجہ سے متاثر نہ ہو. تو انشاءاللہ جتنی تجاویز آپ کی نصاب کے بارے میں, یہاں مولانا قاری محمد طیب صاحب حنفی موجود ہے بڑے والا سے, ان کے بڑے فون آیا کہ میں نے کئی عرصہ پہلے تجاویز بھیجی نصاب کے حوالے سے, آپ نے اس کا غور نہیں کیا جواب میں. میں نے کہا یہ حالات رہے, انشاءاللہ ہم بہت جلد جتنے بھی حضرات کی تجاویز نصاب کے بارے میں آئی ہیں نئی نصاب کمیٹی میں پیش کریں گے اور عاملہ میں بھی پیش کریں گے. ضرورت ہوئی تو جس نے آپ تجویز دی ہے ان کو بھی بلائیں گے تاکہ وہ اپنا نقطۂ نظر خود مجلس میں رکھ سکیں. ہم انشاءاللہ ایک ہیلپ لائن وفاق کی قائم کریں گے تاکہ کسی مدرسے کو کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو, اور کسی استاد کے طالب علم کو ہو جو وفاق سے متعلق اس کے دائرۂ کار میں آتی ہو, آپ فوراً ہمیں ہیلپ لائن پر اطلاع دیں. ہم انشاءاللہ اپنے مسئولین کے ساتھ کمیٹیاں بنائیں گے جو وقتاً فوقتاً آپ کے مدارس میں آئیں گی, آپ سے رابطہ رکھیں گی, اور ہم انشاءاللہ خود کوشش کریں گے کہ وفاق کی مرکزی اور صوبائی قیادت جتنا وقت دے سکے وہ چاروں صوبوں کا اور آزاد کشمیر اور گلگت کا دورہ کرے. ہم انشاءاللہ آپ کو قانونی معاونت مہیا کریں گے کہ آپ کو ریٹرن کیا جائے تو آپ کے ہر ضلع میں کوئی ایسا وکیل موجود ہو وفاق کی طرف سے جن جو آپ کی قانونی مدد کرے. ہم انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے میں اور آپ کے تحفظ میں پہلے بھی بیدار تھے, اب بھی بیدار ہیں, اور ہماری دن رات کی جدوجہد اسی بنا پر ہے. ہم نے تو اپنا دل بھی آپ کو دے دیا. مولانا نے مجھے فون کر کے کہا حنیف دل قابو میں ہے. میں نے کہا ہمارا دل تو ایک عرصے سے آپ نے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے, آپ اس کو آزاد کریں گے تو ٹھیک ہوگا. تو لیکن ان کے پاس ہی رہے تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا نقابے کے. حضرت کا فون آیا, میں نے کہا میں مریض دل ہوں, مجھے دوائے دل چاہیے, اور آپ کی دکان معرفت سے مجھے وہ دوا مل سکتی. تو میرے دوست اور بھائیوں, ہم انشاءاللہ ایک ایک مدرسے کے تحفظ کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں, آپ کے مسائل کا حل اپنا فریضہ سمجھتے ہیں, آپ کے رابطہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. انشاءاللہ آپ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کے نئے نظم میں ہم کچھ اکابر کے ساتھ کچھ نوجوانوں کو بھی ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ نوجوان اکابر کے سائے میں سیکھیں اور پھر وہ آگے کام کو بڑھائیں. میں نے وقت لے لیا, معافی چاہتا ہوں.